بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج سنڈے کو حسب معمول ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ آرٹیکل روزنامہ ایکسپریس کراچی میں شائع ہوا۔ اسکرین کے اوپر آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی، بالکل رائٹ سائڈ کے اوپر 25 نومبر 2007، یعنی کہ آج سے تقریباً 13 برس قبل یہ آرٹیکل میرا روزنامہ ایکسپریس کی زینت بنا، جو مجموعی طور پر میرا 22واں آرٹیکل تھا اور روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہونے والا 6واں آرٹیکل۔ اسکرین کے اوپر آپ کو ٹاپک نظر آ رہا ہوگا جس کا عنوان ہے اپنی توجہ مستقبل پر مرکوز کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں 13 برس قبل اس آرٹیکل میں علی احمد صاحب کیا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے بات چیت کے دوران ہماری سابقہ تعلیمی کارکردگی کا ذکر چھڑ جاتا ہے، اور جو شخص ہم سے محو گفتگو ہوتا ہے وہ اس خوبصورتی سے کریت کر چپتے ہوئے سوالات کرتا ہے کہ ہمیں اپنی سابقہ رپورٹ اس کے سامنے بیان کرنی پڑ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں خاص طور پر ان افراد کو زیادہ مشکل پیش آتی ہے جو جھوٹ بولنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب اگر ہماری تعلیمی کارکردگی اچھی یا اوسط درجے کی رہی ہو تو اسے بیان کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن اگر تعلیمی کارکردگی کے حوالے سے ہمارا ماضی داغدار رہا ہو اور کوئی اس پر سے پردہ اٹھانے کی مسلسل کوشش کرے تو یہ بات ہمیں ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ اگر سابقہ کارکردگی اوسط درجے سے بھی کم رہی ہو تو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے بیان کیا جا سکے۔ ہماری چھٹی حس فوراً بیدار ہو جاتی ہے کہ سچائی بیان کر کے کہیں ہم دوسرے کی نظروں میں گر نہ جائیں۔ ہمیں شرمندگی اور خجالت محسوس ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سخت مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی جن ناکامیوں نے ہمیں آج کہیں کا نہیں چھوڑا، سب سے پہلے ان کی شناخت کرنا ضروری ہے۔ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ناممکن کا لفظ صرف اور صرف بے وقوفوں کی لغت میں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں عقل مندی کا ثبوت دینے کے لیے لفظ ممکن کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے۔ اپنی خامیوں کی شناخت کے بعد انہیں دور کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اگر ہم اس بات کا عہد اپنے آپ سے کر لیں کہ ہمیں ہر حال میں کامیاب ہو کر دکھانا ہے، تو پھر ذرا سوچئے وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں دوبارہ ناکام و نامراد بنا سکتی ہے؟ یقیناً ہماری خامیاں، لہٰذا ہمیں اپنی خامیوں کا گلا گھونٹ کر کامیابی کا تاج اپنے سر پر سجانا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص بھی غلطیوں سے مبرہ نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی اور دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، پھر آئندہ ان غلطیوں کو دہرانے سے ہر ممکن بچتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا، یعنی دوبارہ غلطی کرنے سے بچنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہی غلطی دوبارہ کر بیٹھتا ہے۔ اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ پشیمان ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنی غلطی تسلیم کرنے کی خوبی موجود ہوتی ہے، لہٰذا وہ بہت جلد اپنی اس خامی پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بے وقوف کی نشانی یہ ہے کہ وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، اس لیے وہ مسلسل ایک ہی جیسی غلطیاں کرتا رہتا ہے اور ناکامی کے چنگل سے باہر نہیں نکل پاتا۔ وہ اپنی غلطیوں سے کسی قسم کا کوئی سبق نہیں سیکھتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ درست کر رہا ہے، حالانکہ یہ اس کی خام خیالی ہے اور اسے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ہم عصر اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے ہیں اور وہ وہیں کھڑا ہے۔ اب وہ صرف کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہمارے خیالات پڑھ کر یہ سمجھنا قطعاً مشکل نہیں کہ آپ اپنی خامیوں کو تسلیم نہ کر کے
अपने माजी की नाकामियों पर पछता कर अपना कीमती वक्त गंवा रहे हैं और अपनी कोताहियों की वजह से अपना आज बर्बाद कर रहे हैं, गोया अपना मुस्तक़बिल तबाह करने के दर पे हैं। अब भी वक्त है, आपको अपनी तमाम तर तवज्जो मुस्तक़बिल में कामयाबियाँ पाने की तरफ मरकूज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि कामयाबियाँ अपनी खामियों पर काबू पाकर ही मिल सकती हैं। लिहाजा मायूस होना छोड़िए और कामयाबियों की बुलंद वाला इमारत खड़ी करके दिखाइए। तामीरी मराहिल से गुज़र कर जब आप अपनी इस इमारत की छत पर खड़े होंगे तो आपको अपनी साबका नाकामियों का कद बहुत छोटा नज़र आएगा और आप किसी से भी अपनी साबका कारकर्दगी का जिक्र करते हुए शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी कामयाबियों की फ़हरिस्त इतनी तवील हो चुकी होगी कि नाकामियों की कलील फ़हरिस्त इसमें दब जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कामयाबियाँ आपकी नाकामियों पर हावी हो जाएं, तो आज ही से सख्त मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी के तेज़ धार हथियारों को इस्तेमाल करके वो सब हासिल करने की कोशिश शुरू कर दीजिए जिसका ख्वाब आप देखते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह आर्टिकल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अपनी तवज्जो मुस्तक़बिल पर मरकूज़ करके ही हम और आप आला से आला कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। अगर ये आपको आर्टिकल पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी होगी कि इस पसंदीदगी का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर मौजूद ये चैनल सर अली अहमद के नाम से इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन मिल सकें। अगले संडे तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।